فرحان حسب سابق دوپہر 1 بجے امتیاز کی آمد پر بیدار ہوا۔ اس کے منہ میں شدید کڑواہٹ گھلی تھی۔ بوتل لایا ہے کہ نہیں؟ اس نے ٹوٹتے بدن کو دباتے ہوئے کہا۔ لے آیا ہوں، تو نے کل رات بھی ضرورت سے زیادہ چڑھا لی تھی، اب پھر سے شروع نہ ہو جانا۔ امتیاز نے اسے ٹوکا۔ یہ میرے لیے پیٹرول ہے یار، اس کے بغیر اب کام ہو ہی نہیں سکتا۔ فرحان نے جھومتے ہوئے جواب دیا۔ کل رات انہیں پھر سے وہی امتحان درپیش تھا۔ نئی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے طے شدہ منصوبے پر سختی سے عمل درآمد بہت ضروری تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال سرسرانے لگا۔ اب کس سوچ میں کھو گیا ہے؟ امتیاز نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں متو، ہم نے اس دلدل سے نکلنے کا ارادہ تو کر لیا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی بھی سدھر جائے۔ تمہارا اشارہ کہیں روزی کی طرف تو نہیں؟ وہ اس کا مدعا بھانپ گیا۔ ہاں، اس نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس صاف گوئی پر امتیاز دنگ رہ گیا۔ تو اس وقت بہت نشے میں ہے، اس فیصلے میں اتنی جلدی مت کر، ویسے بھی وہ عمر میں تجھ سے بڑی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تبدیلی کے معاملے میں ایسی کسی بھی عورت کی قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے جو گناہ چھوڑ کے صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ اگر میں اپنی نئی زندگی کے مدار میں بھٹک کر واپس لوٹنا بھی چاہوں تو وہ کسی چٹان کی طرح سہارا دے کر روک لے گی۔ فرحان اپنے فیصلے پر اٹل دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے تیری مرضی، میں پھر یہی کہوں گا کہ پینے کے معاملے میں احتیاط برتنا اور شام کو میری طرف آ جانا۔ وہ بڑے خلوص سے اسے ہدایات دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ فرحان ہمت مجتمع کرتے ہوئے اٹھا اور ٹھنڈے پانی کے چھپاکے چہرے پر مارتا ہوا حواس بحال کرنے لگا۔ بالوں میں اچھی طرح کنگھی کر کے وہ روزی کے فلیٹ پر جا پہنچا۔ آج تم کیسے رستہ بھول آئے یہاں؟ اس نے فرحان کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے بعد وہ مستقل طور پر امتیاز ہی کے ساتھ رہا تھا۔ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ روزی اس کے سامنے ہی کرسی پر براجمان تھی۔ سوری، آج رات میری بکنگ ہے، میں نہیں آ سکوں گی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ مجھ سے شادی کرو گی روزی؟ فرحان نے دانستہ طور پر اس کا نام چاہت سے لیتے ہوئے کہا۔ روزی اس اچانک وار پر دنگ رہ گئی۔ اس کے منہ میں دبا سگریٹ گود میں جا گرا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے دھندے میں کوئی ہم سے شادی نہیں کرتا۔ لگتا ہے آج پھر تم نے ضرورت سے زیادہ پی لی ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ عورت چاہے عرش کی بلندی پر ہو یا پاتال کی گہرائی میں، اس کے دل سے لائف پارٹنر اور گھر کی تمنا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نئے سال کا آغاز ایک نئی زندگی سے کرنے والا ہوں، جس میں تمہارا ساتھ مل جائے تو میری ہی بہتری ہے۔ فرحان کے لہجے میں سادگی اور بے ساختگی تھی۔ روزی بے یقینی کے بحر میں غوطہ زن تھی۔ اس نے 7 سال قبل اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کر کے اپنی زندگی ایک دائمی عذاب میں مبتلا کر لی تھی۔ نکھٹو شوہر جواری اور شرابی تھا۔ ایسے ہی ایک جوئے کی محفل میں مخالف سے شکست کے بعد لڑائی مول لے کر جان کی بازی بھی ہار گیا۔ روزی کو ہر جانب گدھ ملے جو اسے جسم فروشی کے دھندے میں لے آئے۔ آج اتنے عرصے بعد اسے خود سے 5 سال چھوٹا لڑکا ایک بار پھر وہی زندگی دینے کی بات کر رہا تھا جس کی تمنا لیے اس نے پہلی بار گھر چھوڑا تھا۔ یہ اگر کوئی مذاق ہے فرحان تو نہایت بیہودہ ہے، وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تم آج اور ابھی سے میری ذمہ داری ہو، کہیں کسی بکنگ پر جانے کا نام بھی مت لینا اب۔ اس نے جیب سے بڑی مالیت کے چند نوٹ نکالے۔ میں کچھ روز کے لیے امتیاز کے ساتھ رہوں گا۔ وہ یکدم ہی بردبار مرد بن گیا تھا۔ لیکن فرحان ایسے کیسے بھلا؟ روزی کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں چلتا ہوں اب، اگر مجھ سے نکاح منظور ہو تو 31 دسمبر کی شام اپنا جواب میرے فلیٹ پر خود آ کر دینا۔ اس رات میں یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والا ہوں، اور ایک بات مان لو پلیز، تمہارا جواب جو بھی ہو اس دن تک اپنے دھندے کو بھول جاؤ۔ ایک عام عورت بن کر یہ فیصلہ کرنا۔ فرحان کی متانت اور سنجیدگی حد سے سوا تھی۔ روزی کا دل چاہا وہ اسی لمحے دھول بن کر اس کے قدموں میں بکھر جائے، لیکن اتنی جلدی اقرار کر کے اپنی نسوانیت کا بھرم نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سے 31 دسمبر کی شام ہی ملاقات ہوگی، وہ ٹھہراؤ سے بولی۔ فرحان واپسی کے لیے دروازے تک پہنچا تو اس نے بے ساختہ صدا دی۔ سنو فرحان۔ کیا ہوا روز؟ وہ حیرانی سے پلٹا۔ اپنا خیال رکھنا پلیز، اور ڈرنک کم کر دو، روزی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ فرحان نے اس کے لہجے کی شدت سے محسوس کی
اور مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ توقیر کی آمد اس شام 4 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ نسرین نے خوشی اور گرم جوشی سے شوہر کا استقبال کیا۔ شوہر کی واپسی سے ملنے والی مسرت اپنی جگہ مسلم، لیکن توقیر کی پیشانی پر نظر آتی سلوٹیں دیکھ کر اس کی چھٹی حس کسی نئے طوفان کی آمد کا اندیہ دے رہی تھی۔ آپ کے پاؤں کی موچ کیسی ہے اب؟ وہ محبت سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ قمر کہاں ہے اس وقت؟ توقیر کے انداز میں غیر معمولی پن تھا۔ سو رہا ہے، اصل میں اس نے نیا کام شروع کیا ہے تو وہ فوراً وضاحت دینے لگی۔ شوہر کا سرد مزاج اور روکھا پھیکا انداز ہمیشہ ہی اس کا اعتماد ختم کر دیتا تھا۔ یہ کیسا کام ہے بھائی جس میں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں؟ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح بتاؤ نا کہ غنڈہ گردی کرنے لگا ہے اب وہ، کالونی کا دادا بن گیا ہے۔ توقیر کی پھنکار پر نسرین یکدم ہراس میں مبتلا ہو گئی۔ اسے قمر اور اپنی سلامتی خطرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی تمام تر دعاؤں کے برعکس قمر بیدار ہو گیا۔ بچے کہاں ہیں نسرین؟ انہوں نے میرے ساتھ سیلون پر کٹنگ کے لیے جانا تھا، وہ بے دھیانی سے کہتا باہر چلا آیا۔ بچوں کا باپ ابھی زندہ ہے، وہ ان کی ذمہ داریاں خود اٹھا بھی سکتا ہے اور نبھا بھی سکتا ہے۔ اس کا لہجہ شرر بار تھا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت ہی رکھے، قمر نے خلوص سے کہا۔ باپ تو اپنی اولاد کے لیے سائبان ہوتا ہے، جس کی موجودگی ہی سے زندگی میں بہاریں سلامت رہ سکتی ہیں۔ وہ توقیر کی ذہنی سطح اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اس کا شمار معاشرے کے ان 90% افراد میں ہوتا تھا جو بیوی اور سسرالی رشتہ داروں کو کبھی باعزت مقام نہیں دیا کرتے۔ ان کی ذہنی تربیت ہی اس طرح کی جاتی ہے کہ احساس برتری کا آسیب مقابل کی کوئی بھی اچھائی نظر آنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن کچھ لوگوں کی باپ کی موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آوارہ گردی اور بے حیائی کے نئے ریکارڈ بناتے ہوئے مفت خوری کے لیے کسی نہ کسی بہن کے گھر چلے آتے ہیں۔ توقیر کا زہریلا انداز مکمل جوبن پر تھا۔ قمر پلیز تم اندر چلے جاؤ، نسرین نے التجا کی۔ وہ ان کی چپکلش کو کسی بھی طریقے سے روکنا چاہتی تھی۔ اندر نہیں نسرین بی بی، اس شخص کو گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے کا کہو۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا کالونی میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے توقیر بھائی، قمر نے تیزی سے کہا۔ میں نے کسی بھی موقع پر شاہ میر کا نام نہیں لیا۔ بکواس بند کرو ذلیل کتے، توقیر نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام لیا۔ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ اسلم سے مار پیٹ کرو؟ قمر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ایک بار اس کی بات تو سنیے، شاہ میر نے بھی خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ نسرین نے وضاحت دینی چاہی۔ تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی مزید نکلا تو میں تمہیں 3 حرف کہہ کر اس کے ساتھ ہی نکال دوں گا۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ قمر کے لیے اب وہاں ایک لمحے کا قیام بھی دشوار تھا۔ اس نے اپنے سلگتے جذبات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کپڑے، کاغذات اور ضروری سامان ایک بیگ میں ٹھونسا اور نسرین کے آنسوؤں سے نظریں چراتا باہر نکل آیا۔ اپنا اور بچوں کا سامان باندھ لو، چھٹیاں ختم ہونے تک ہم آپا کے ساتھ رہیں گے۔ دفتر اور فوڈ پوائنٹ سے مزید چھٹیاں لے لی ہیں میں نے، توقیر نے نیا حکم صادر کیا۔ نسرین بے بسی سے تعمیل کے لیے چل دی۔ قمر ایک بار پھر گھر بدر ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں رقصاں تھیں۔ احساس توہین، ذلت اور ناقدری نے اسے مایوسی میں مبتلا کر دیا۔ آج ایک بار پھر وہ خود کو اسی مقام پر کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنا چھوٹا سا سفری بیگ تھامے گراؤنڈ میں چلا آیا۔ مشتعل جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے انٹرنیٹ پر کالونی کے آس پاس ہاسٹلز کا اتا پتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ فضول کوشش کر رہا ہے قمر، اس کے ذہن میں صدا ابھری۔ ہاسٹل تو بہت سے مل جائیں گے، کرایہ اور اخراجات کے پیسے کہاں سے لائے گا؟ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھا اپنے نئے مسائل کا حل سوچتا رہا۔ ہر سوچ کی تان نوکری پر ہی آ کر ختم ہوتی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے جنید کو پیغام لکھا، فارغ ہوتے ہی گراؤنڈ میں چلے آنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنید اور مائیکل اس کے پاس موجود تھے۔ توقیر کے ساتھ کوئی نیا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا۔ نہیں، وہ تو بس۔ قمر عذر تلاش کرنے لگا۔ توقیر کی یہ حرکت اس کے تصور سے بھی بالاتر تھی۔ موصوف تھوڑی دیر پہلے گھر لاک کرتے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں روانہ ہوئے ہیں۔ جاتے ہوئے ہمسایوں کو تاکید کر کے گئے ہیں کہ اگر تمہیں گھر کے آس پاس بھی دیکھیں تو فوراً اسے اطلاع کریں، جنید بولا۔ قمر کو ایک بار پھر کسی نے پاتال کی گہرائیوں میں لے جا پھینکا۔ شدت دکھ سے اس کی گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو جب تک چاہے میرے ساتھ رہ سکتا ہے۔ مائیکل کی پیشکش پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فیصلہ کرنا مشکل کیوں کر ہوتا؟
اس کے پاس اور کوئی انتخاب ہی نہ تھا۔ اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کمر کے پیش نظر جلد از جلد نوکری اور علیحدہ رہائش کا مقصد تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ 23 دسمبر کی اس رات تک فرحان نے خود کو مکمل طور پر شراب میں غرق کر لیا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ اپنے مخصوص مقام پر جا پہنچے جہاں ماجد سیاہ گاڑی لیے پہلے ہی ان کا منتظر تھا۔ فرحان اور امتیاز خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے تمہیں ان حرکتوں سے منع کیا تھا ہیروئن، کام کے دوران کوئی غیر ذمہ داری نہیں چلے گی۔ ماجد کی آواز میں سختی جھلکی۔ سوری استاد، لیکن میں اس کے بغیر کام نہیں کر سکوں گا، اور آج میں واقعی اس ٹرپ کے لیے بہت سیریس ہوں۔ اس نے نرمی سے اپنا موقف سمجھایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ گئے۔ آہنی دروازہ حسب توقع نیم وا تھا۔ ماجد نے عقبی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس نے تمام راستہ 15 منٹ پہلے ہی کلیئر کیا تھا، لہٰذا وہ پر اعتماد تھا۔ اس دفعہ ہتھیار خود ماجد نے سنبھال رکھے تھے۔ امتیاز کے پاس ریگزین کا بڑا بیگ تھا۔ فرحان کو یہ جگہ کچھ شناسا معلوم ہو رہی تھی، لیکن ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود اسے کچھ یاد ہی نہ آ رہا تھا۔ نشے سے جھومتے ذہن میں کوئی جگنو سا لپکتا اور گرفت میں آنے سے پہلے ہی معدوم ہو جاتا۔ اگلا نصف گھنٹہ بہت مشکل تھا، تاہم فرحان بہت سلیقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ دسمبر کی اس سخت سردی میں بھی اس کی پیشانی اور ہتھیلیوں پر پسینے کی نمی تھی۔ کام مکمل کرتے ہی اس نے جیب سے چپٹی بوتل نکال کر آخری گھونٹ لیا اور ہانپتے ہوئے بوتل وہیں لڑکا دی۔ اسے وہاں سے اٹھاؤ بے وقوف، کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں چھوڑنا یہاں، ماجد نے کوفت سے کہا۔ اپنی ٹارچ ذرا اس سائڈ پر کر لو استاد، وہ مخمور لہجے میں بولا۔ ماجد نے ٹارچ کا رخ تبدیل کر دیا۔ اگلے چند لمحے بہت ہولناک تھے۔ بوتل تھامتے ہوئے دکھائی دینے والا منظر اسے ساکت کر چکا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شدید بے یقین تھا۔ ماجد اس کی حالت سے بے نیاز امتیاز کو ریگزین کا بیگ مطلوبہ مقام تک پہنچانے کی ہدایات دینے لگا۔ فرحان چیخ چیخ کر اپنا کلیجہ شک کر دینا چاہتا تھا، لیکن نشہ اس قدر شدید تھا کہ الفاظ کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بے یقینی پتھر کی کسی بھاری سل کی طرح سینے پر دھری سانس لینا بھی دشوار کر رہی تھی۔ آج تو تم نے کمال کر دیا ہیروئن، ماجد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے کھلے دل سے سراہا۔ تیری کارکردگی لاجواب رہی۔ فرحان کا دل شدت سے چاہا کہ وہ ماجد کا نرخرا ادھیڑ دے، لیکن ایک بار پھر بے یقینی آڑے آ گئی۔ وہ اب بھی اپنی بصارت پر اعتبار ہی نہ کر پا رہا تھا کہ دیکھا گیا منظر حقیقت میں وہی تھا یا محض فریب نظر۔ میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ میرا وہم ہی ہوگا۔ میں نے جو دیکھا اسے بالکل غلط سمجھا ہوں۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ ایک فیور کر دیں استاد، مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا دیں آج، اس نے بدقت تمام کہا۔ ذہن میں کسی برقی کوندے کی طرح اپنی کشمکش سے رہائی کا طریقہ لپکا تھا جس کے لیے وہ مکمل تنہائی چاہتا تھا۔ ماجد نے اسے رہائشی عمارت کے باہر اتار دیا۔ فرحان لڑکھڑاتے قدموں سے تنگ زینوں کی طرف بڑھا، لیکن بے جان ہوتی ٹانگیں مزید سہارا دینے سے انکاری تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے وہیں ڈھہ گیا۔ زینوں کے اکھڑے ہوئے سیمٹ کی ٹھنڈک وجود میں گھومتی آتش کو سکون دینے لگی۔ اٹھنے کی کئی ناکام کوششوں کے بعد وہ الٹے رخ سے بیٹھے بیٹھے ہی اوپر بڑھنے لگا۔ اس کا دل بری طرح متلا رہا تھا۔ 17 سیڑھیوں کا فاصلہ طے کرتے اس نے 3 مرتبہ قے کی۔ غلاظت کے چھینٹے اکھڑے سیمٹ اور اس کی پینٹ کو بھی آلودہ کر چکے تھے۔ اپنے فلیٹ کے دروازے تک پہنچتا وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے ہوئے چابی کئی مرتبہ پھسل کر نیچے جا گری۔ ہانپتے کانپتے اندر بڑھ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک خصوصی فولڈر نکال کر چند تصاویر کھولے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ قے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ قیامت خیز لمحہ تھا۔ ماجد کے ساتھ دیکھا جانے والا نظارہ بدترین حقیقت بن کر اس کے سامنے موجود تھا۔ لعنت ہے مجھ پر، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ بچوں کی طرح بلکتا فرش پر لیٹے لیٹے رونے لگا۔ اسے اپنے وجود سے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر اسی آہ و بکا میں گزر گئی۔ بے بسی اب طیش میں ڈھلنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے فون نکالا اور امتیاز کے نمبر پر ایک مختصر پیغام لکھ کر بھیج دیا۔ فون جیب میں ڈال کر وہ ایک نئے جذبے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا ماجد،
تجھ جیسے خبیث انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ جیکٹ کی آستین سے چہرہ پہنچتے ہوئے بیرونی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ خود موت سے بغل گیر ہونے یا ماجد کو نیست و نابود کر دینے کے جذبے سے لبریز تھا۔ دروازہ چند قدم ہی دور تھا کہ فرش پر بکھری حالیہ غلاظت سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ نشے سے ڈولتا وجود سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا توازن بری طرح بگڑا اور چشم زدن میں ہی وہ ایک جانب رکھی تپائی پر گرا۔ چھناکے کی زوردار آواز سے سر کے عقبی حصے میں جان لیوا درد نے اس پر نیم غشی طاری کر دی۔ گہرے سیال لہو کا بہاؤ آخری احساس تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ قمر اور اس کے سبھی دوست تھکاوٹ سے بے حال تھے۔ گزشتہ 2 روز سے وہ بے پناہ مصروفیات میں گھرے ہوئے تھے۔ وقت گزاری اور معاشی سکون کے لیے شروع کیا جانے والا یہ کام کس وقت نظریاتی جنگ میں تبدیل ہوا انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ اپنی کالونی کے علاوہ ملحقہ علاقے میں گھوم پھر کر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں انہیں اپنا وجود بہت معتبر محسوس ہونے لگا۔ یہ ان کے اپنے لوگ تھے۔ سالوں سے جبر، استحصال اور مسائل کی چکی میں پستے ہوئے وہ حالات سے اس قدر نا امید ہو چکے تھے کہ ووٹ دینے کی اہمیت ہی فراموش ہو گئی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پارٹی انتظامیہ نے 3 رکنی گروہ بنایا جو ہر گھر میں جانے کے لیے مامور تھا۔ وہ خوش خلقی سے گھر کے سربراہ کا شناختی کارڈ طلب کر کے مخصوص نمبر پر میسج سے پولنگ اسٹیشن معلوم کرتے اور نہایت تہذیب اور شائستگی سے انہیں قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے قائل کرنے لگتے۔ ووٹ لازمی دیجیے گا سر، یہ آپ کا فرض اور ملک کا حق ہے۔ سر، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری ہی پارٹی پر نظر کرم کریں، ووٹ جسے چاہیں دیں، لیکن اپنی یہ امانت ضائع مت کیجیے گا۔ جنید بھی خلوص سے کہتا، بے فکر ہو جاؤ، ہم ووٹ ضرور دیں گے۔ مقابل کا اصرار اور باڈی لینگویج میں تبدیلی انہیں سرشار کر دیتی۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ بامشکل کھانے کے لیے وقت نکال پا رہے تھے۔ تم نے آج صبح ہلکا سا ناشتہ کیا تھا قمر، اب تو کچھ کھا لے، مائیکل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس وقت اتفاق ہی سے اکٹھے بیٹھ پائے تھے۔ بصورت دیگر کوئی نہ کوئی فرد کسی ذمہ داری کے لیے غیر حاضر ہی رہتا۔ دل نہیں چاہ رہا یار۔ وہ کرسی پر نیم دراز ہو کر موبائل تھامے ماریا کا احوال پوچھنے لگا۔ دل کو سمجھاؤ بھائی، تھکاوٹ سے کہیں بیمار ہی نہ پڑ جانا، جنید نے اس کی طبیعت کو توقیر کی بے حسی کا شاخسانہ سمجھتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے یار، بہت بڑی مجبوری۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر کرسی کی پشت پر دائیں طرف ٹکایا اور دھیرے دھیرے کن پٹیاں مسلنے لگا۔ کیسی مجبوری؟ مائیکل چونکا۔ وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی خدشہ رہتا تھا کہ قمر اس کے گھر میں قیام کی بابت منفی سوچ میں مبتلا نہ ہو سکے۔ میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ شہاب کے نانا نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ کسی ہمپٹی ڈمپٹی کو اپنا داماد نہیں بنائیں گے، بس اسی لیے یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہوں۔ اس کے معصومیت بھرے انداز پر فضا میں ایک زبردست قہقہا گونج اٹھا۔ اسی ہنسی مذاق میں کھانا ختم کر لیا گیا۔ وہ سب حقیقتاً بہت تھک گئے تھے، لیکن مختلف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس چاند رات کا یہیں اختتام کر دینا چاہیے، کل صبح نئی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں گی، منیب نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اکثر لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ان کا پولنگ اسٹیشن بہت دور بنا ہے۔ ان کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ قمر نے استفسار کیا۔ ملک صاحب سے میری بات ہو گئی تھی، وہ گاڑی مہیا کر دیں گے تاکہ بزرگوں اور خواتین کو سہولت مل جائے۔ ادھر والوں نے تو عاطف کے ذمہ یہ کام لگایا ہے، ہماری طرف یہ ذمہ داری تم سنبھال لینا، جنید نے قمر سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حتمی ہدایات وصول کرتے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ قمر اسی انداز میں کرسی پر بیٹھا آسمان کی وسعتوں کو دیکھ رہا تھا۔ مائیکل اسے جلد از جلد اندر آنے کا کہتا سامان سمیٹنے لگا۔ 24 دسمبر کا دن اپنی تمام تر گہما گہمی لیے طلوع ہو چکا تھا۔ امتیاز حسب معمول 10 بجے بیدار ہو گیا۔ گزشتہ رات اپنے علاقے کے بچوں کا جوش اور جذبہ دیکھتے وہ بہت تاخیر سے لوٹا تھا۔ اس وقت موبائل کی بیٹری اپنی آخری سانسوں پر تھی۔ فون چارجنگ کے حوالے کیے وہ کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ بیداری کے بعد موبائل آن کرتے ہی فرحان کی جانب سے ملنے والے پیغام نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ امتیاز دیوانہ وار اس کا نمبر ملانے لگا، لیکن وہ فون اٹھا کے ہی نہ دے رہا تھا۔ الو کا پٹھا نشے میں الٹی سیدھی ہانکتا رہتا ہے، اب یہ بھی کوئی نیا وہم سوجا ہوگا اسے، اس نے غصے سے سوچا، لیکن اتنی بڑی بات وہ وہم میں بھی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک اور صدا ذہن میں ابھری۔ امتیاز نے بے چینی سے کئی بار اس کا نمبر ملایا، لیکن جواب اب بھی ندارت تھا۔
اس نے فرحان کے فلیٹ پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عمارت کی سیڑھیوں میں تعفن کا احساس تھا۔ یہاں جرائم پیشہ افراد کے علاوہ دوسرے شہروں سے رزق کی تلاش میں آئے ایسے افراد رہائش پذیر تھے جو اچھے علاقوں میں کسی اکلوتے کمرے کا کرایہ بھی دینے کے اہل نہ تھے۔ ہر بکنما فلیٹ میں 3 سے 4 لوگ رہتے تھے جنہیں صفائی ستھرائی سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ اس ناگوار بدبو کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ فلیٹ کے دروازے تک پہنچا تو دایاں ہاتھ عادتاً دستک کے لیے ہوا میں بلند ہو کر اگلے ہی لمحے ساکت ہو گیا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ تیری یہ بے احتیاطی اور نشے کی زیادتی کسی دن مروائے گی تجھے فرحان، وہ جھنجھلاہٹ سے کہتا اندر بڑھا۔ کمرے کا منظر اس کے حواس پر بجلی گرانے کے لیے کافی تھا۔ تپائی کے ساتھ غیر فطری انداز میں فرش پر گرے فرحان کا چہرہ زرد اور اذیت کی واضح تصویر تھا۔ اس کے سر سے نکلنے والا خون فرشی ڈھلان کے باعث دروازے کی طرف آنے کے بجائے مخالف سمت گہری لکیریں بناتا جم چکا تھا۔ اس ابتدائی جھٹکے سے بمشکل سنبھلتے ہی امتیاز نے دیوانہ وار فرحان کو ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن اس کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ امتیاز ایک بار پھر اس کے آخری پیغام کی بازگشت میں کھو گیا۔ کیا واقعی فرحان کا کہا سچ تھا؟ اس نے بے چینی سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے سوچا، کیا واقعی استاد ماجد اس حادثے کا قصوروار ہے؟ لیکن استاد کو اس بات کا علم تھوڑی ہی تھا۔ اس کے لیے تو یہ ایک معمول کا ٹرپ تھا۔ دوسری صدا کی صورت میں ذہنی رو نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں، قصوروار بس وہی تو ہے، اس نے ہمیں اس راہ پر لگا دیا تھا۔ امتیاز نے مزاحمت کی۔ تو پھر اسے یہاں بلواؤ، ہمت ہے تو 2 ٹوک بات کرو۔ اگر قصور اسی کا ہے تو فرحان کی آخری خواہش تم پوری کر دو، اسے جان سے مار دو۔ اس طاقتور لہر نے اسے پل بھر میں ہی چوکس کر دیا۔ اپنا فون تھامے وہ ماجد کا نمبر ملانے لگا۔ ماجد اس صبح بہت خوشگوار مزاج لیے بیدار ہوا۔ گزشتہ رات اپنے دونوں ساتھیوں کے بھرپور تعاون سے کی جانے والی واردات نے اسے پور سرشاری میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے کتنی ہی دیر اپنی کامیابی کے بعد ملنے والے نتائج کا تصور کرتے ہوئے حظ اٹھاتا رہا۔ 10 بجے کے قریب اس نے بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے بستر چھوڑا اور الماری میں لٹکے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر غسل کرنے چل دیا۔ آج بہت عرصے بعد اس کا دل بازار سے ناشتہ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ گھر کا دروازہ لاک کیے وہ باہر آیا تو چہل پہل اور جوش و خروش کی فضا اس کے منتظر تھی۔ ناشتے کی دکان کالونی کے ملحقہ سڑک پر تھی، جہاں ایک جانب کرسیاں اور میزیں رکھ کر بیٹھنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ وے ماجے، کدھر غائب رہتا ہے تو آج کل؟ تھوڑی دور جاتے ہی اسے دائیں سمت سے ایک آواز سنائی دی۔ ماجد کی پیشانی ناگواری سے شکن آلود ہو گئی۔ اس انداز تخاطب سے اسے سخت چڑ تھی۔ کہیں غائب نہیں ہوتا خالہ، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں، اس نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ علاقے کی خاصی عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ تیرے کون سے کام ہوتے ہیں بھائی؟ چھڑے چھانٹوں والی تیری زندگی ہے، بیوی گھر پر ہے، نہ ہی کسی نیانے کی فکر۔ تو نے کون سے پہاڑ کھودنے ہوتے ہیں؟ خاتون خاصی منہ پھٹ اور بد لحاظ تھیں۔ غصے سے ماجد کے نتنے پھڑکنے لگے۔ ویسے خیر سے گئی ہے نا تیری لگائی؟ وہ متجسس تھیں۔ اس کے خاندان میں شادیاں تھیں، اس لیے وہاں رہنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولا۔ اچھا تو کہتا ہے تو مان لیتی ہوں، ورنہ خدا لگتی کہوں گی، عورت کے پیروں میں اولاد کی زنجیر نہ ہو تو وہ گھر میں ٹکتی ہی کہاں ہے۔ ان کا ہر ایک لفظ ماجد کو کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا خالہ؟ وہ اکتا کر بولا۔ ارے ہاں، ہمارا UPS چیک کر لینا ذرا آ کے۔ نئی بیٹریاں ڈلوائی ہیں لیکن پھر بھی آدھے گھنٹے بعد ہی اس کی چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں خالہ، وہ رکھائی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ جاہل عورتیں، رشتے، شادی اور اولاد کی پیدائش سے آگے سوچ ہی نہیں بڑھتی ان کی۔ وہ تن فن کرتا حلوہ پوری کی دکان پر جا پہنچا۔ راستے میں نظر آتے لوگوں کی کیفیت اس کے لیے انوکھی تھی۔ ہر کوئی بہت فخر سے اپنے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لیے اتراتا پھر رہا تھا۔ غصے کی شدت قابو کرتے اس نے پوریاں اور قیمے والی کچوری منگوائی اور رغبت سے ناشتہ کیا۔ اب اس کا ارادہ اپنے معالج سے ملاقات کا تھا، لیکن روانگی سے قبل فون کرنا مناسب تھا۔ اس نے وہیں کرسی پر بیٹھے موبائل نکالا اور امتیاز کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر چونک گیا۔ استاد فرحان، حسب سابق ہکلاتی ہوئی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ اسے کیا ہو گیا اب؟ رات کو تو اچھا خاصا چھوڑا تھا میں نے، وہ بھنایا۔ آپ ابھی اسی کے فلیٹ پر آ جائیں، دیر مت کرنا۔ امتیاز کا عجلت بھرا انداز ماجد کے دل میں کئی طرح کے واہمے پیدا کرنے لگا۔
وہ ناشتے کے بل کی ادائیگی کر کے تیز تیز قدموں سے چلتا گھر پہنچا اور بائک نکالتے ہوئے کسی خدشے کے تحت اپنا سائلنسر لگا ریوالور بھی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ فلیٹ کا بیرونی ماحول حسب توقع تھا، لیکن اصل جھٹکا تو فرحان کی لاش کی صورت میں اس کا منتظر تھا۔ اس کا نیم وا منہ، زرد چہرہ، اکڑا ہوا جسم اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ وہ کسی عبرتناک موت کا شکار ہوا ہے۔ ماجد کے چہرے پر فطری حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس کی نظر راکھ اور شراب کی خالی بوتلوں کے درمیان میلے گدے پر بیٹھے امتیاز پر پڑی۔ آنکھیں چار ہوتے ہی ماجد کے ذہن نے ہوشیار کا اشارہ دیا۔ یہ لمحات اس کے لیے بہت نازک تھے۔ ماجد کے سامنے ایک لاش موجود تھی جس کا ماتم کرتے شخص نے ہمیشہ ہی اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ رات تک تو اچھا خاصا تھا یہ۔ میرے موبائل کی بیٹری لو تھی استاد، آج صبح فون چالو کیا تو اس کا میسیج آیا ہوا تھا۔ امتیاز کے چہرے پر صدمے اور بے یقینی نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ ماجد اس کی ہر ایک جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کیسا میسیج؟ ماجد سنبھل کر بولا۔ امتیاز نے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ ہم نے اس کے ساتھ واقعی بہت زیادتی کر دی استاد۔ میرا دل کہتا ہے کہ فرحان نے یہ سب کچھ بہت اذیت میں لکھا تھا۔ ریلیکس ہو جا متو، وہ ضرور کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ میری عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی کہ وہ جس علاقے میں ہمارے ساتھ گیا تھا اس کی حقیقت سے لا علم ہو۔ ماجد نے نرمی سے کہا، تم درندے انسان، تمہیں یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ فرحان کی اس دکھی موت کا ذمہ دار تو ہی ہے؟ امتیاز یکدم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے گدے پر دھرے بدبودار کمبل کے نیچے سے ایک ٹوٹی ہوئی بوتل نکال کر ماجد پر حملہ کر دیا۔ ماجد اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے تیزی سے جھکائی دے کر اپنی گردن زخمی ہونے سے بچائی۔ حیران کن طور پر امتیاز بھی پھرتی سے اس کی جانب پلٹ آیا۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ ماجد نے بلا تاخیر اپنا ریوالور نکالا اور اس کی پیشانی پر گولی داغ دی۔ امتیاز نکیلی سی بوتل ہاتھ میں پکڑے کسی نیم مردہ چھپکلی کی طرح پشت کے بل زمین بوس ہو گیا۔